اسے کہنا کہ پلٹ آئے کہ اب تو جدائی درد بنتی جا رہی ہے۔ سلام مائی یونیک اسٹوریز فیملی، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل۔ ویلکم ٹو یور چینل یونیک اسٹوریز 001۔ ٹوڈے وی آر ہیئر ود دا کمپلیٹ ناول توق دار کا موسم۔ سو لیٹ گیٹ اسٹارٹیڈ۔ اداس اور سرد سی دوپہر اپنے پورے جوبن پر تھی جب انہوں نے پارک میں قدم رکھا۔ خزاں کا موسم، زرد سرخ ہر طرح کے پتے جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ درختوں کی شاخیں جن کی ہریالی چھاؤں بخشتی ہیں سوکھ چکی تھی یا پھر سونی پڑی تھیں۔ جس طرح ان کا اندر اداس تھا، اسی طرح باہر دنیا کا موسم بھی اتنا ہی اداس تھا۔ یہ اداسی تو اس کی شخصیت کا خاصہ بن چکی تھی جو ہر پل ان کو جھگڑے رکھتی۔ جب بھی وہ اس خول سے باہر آنا چاہتی تو دن کے اس خاموش پہر اسی پارک میں آ کر اپنے ماضی کے بارے میں سوچے جاتی اور یہی لامحدود سوچیں ان کو اداسی سے نکالنے کی بجائے مزید افسردہ کر دیتی۔ تب وہ واپسی کی راہ لیتی۔ وہ زمین پر بکھرے ہوئے ڈھیروں پتوں پر چلتی اپنے مخصوص بینچ کی طرف بڑھی، مگر یہ کیا! سفید ڈھیلے سے لانگ شرٹ اور بلو پینٹ میں ملوث، بالوں کی اونچی پونی بنائے ایک خوبصورت معصوم لڑکی وہاں بیٹھی تھی، یوں جیسے ساری دنیا سے خفا ہو کر وہ اس تنہائی گوشے میں آ بیٹھی ہو۔ ان کو تشویش ہوئی کہ اتنی حسین و جوان لڑکی بھری دوپہر اس سنسان جگہ، وہ بھی اکیلی۔ لڑکی نے پتوں پر چلتے قدموں کی آہٹ سن کر جھٹکے سے سر اٹھایا اور محبوط سی رہ گئی۔ زرد جارجٹ کی سادہ سی ساڑی میں ملوث، بالوں کا سادہ سا جوڑا بنائے، ڈائمنڈ کی نازک سی جویلری پہنے، درمیانی عمر کی باوقار اور پرکشش سی سرخ سفید رنگت کی حامل عورت، جن کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ ان کے چہرے کو اور بھی پرکشش بنا رہی تھی۔ جب یہ اس عمر میں اتنی خوبصورت ہیں تو جوانی میں کیا غضب ڈھاتی ہوں گی۔ وہ پل میں اپنی افتادہ بھول بیٹھی تھی۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ لڑکی سے مخاطب ہوئی، لہجہ ایسا جو کانوں میں رس گھول دے۔ بالواسطہ وہ ایک مکمل شخصیت تھی۔ اس نے بے اختیار سر ثبوت میں ہلا دیا۔ وہ آہستگی سے اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئیں۔ ایک خوشگوار خوشبو کے جھونکے نے اس لڑکی کا استقبال کیا۔ کچھ دیر خاموشی حائل رہی ان کے درمیان۔ ان کی خوبصورت ترنم سی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ تمہارا نام جان سکتی ہوں؟ بہت اپنائیت سے پوچھا گیا۔ نور صبا۔ اور آپ کا نام؟ اس نے اپنا نام بتا کر اشتیاق سے پوچھا۔ نور صبا۔ وہ بڑبڑائیں۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ جیسے کسی گہری نیند سے جاگی تھی، بے اختیار چونک کر بولی، نور صبا۔ لڑکی نے خوشگوار حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ یعنی ہم دونوں ہم نام ہیں؟ آئی ڈونٹ بلیو دس۔ ہاں، مگر مجھے اس نام سے آج تک کسی نے نہیں پکارا سوائے اس ایک شخص کے۔ یہ جملہ کہتے کہتے رک گئیں۔ کیوں؟ نور صبا حیران ہوئی۔ کیونکہ میری ماں نے مجھے جو نام دیا تھا وہی مجھ پر جچتا تھا۔ لہجہ بے انتہا افسردہ ہوا۔ کیا نام تھا؟ نور صبا بچوں کی سی خوشی سے بولی، اذیت۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں گویا ہوئیں۔ اذیت؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ بھلا کیسا عجیب و غریب نام ہے؟ یہ تو آپ پر بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ سر تا پیر اذیت ہی تو ہوں میں، خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ نور صبا الجھی تھی۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آتا تھا، تمہاری ہی طرح معصوم اور ناسمجھ تھی، مگر پھر… وہ چونک کر خاموش ہوئیں، جیسے نیند سے اچانک بیدار ہوئی ہوں۔ یہ آج مجھے کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے خود کو سرزنش کی اور خود کو کچھ اور کہنے سے باز رکھا۔ ایک اجنبی کم عمر سی لڑکی کے سامنے وہ عیاں کر رہی تھیں خود کو۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوئیں۔ پھر ان کو کچھ دیر پہلے کا منظر یاد آیا جب وہ پارک میں داخل ہوئی تھیں۔ کتنی اداس اور تنہا لگی تھی ان کو نور صبا، بالکل اپنی جوانی کی تصویر۔ تم سے تمہاری اداسی اور تنہائی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ کچھ دیر بعد ان کی ٹھہری ہوئی آواز سنائی دی۔ جانتی ہیں، میں نے جب پہلی نظر میں آپ کو دیکھا تو میرا دل چاہا کہ آپ کے کندھے پر سر رکھ کر اپنے سارے دکھ بہا لوں۔ وہ ثبوت کہہ سناؤں جو آج تک کسی کو نہیں سنائے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں آپ کو برسوں سے جانتی ہوں۔ ان کے سوال کو نظر انداز کیے ان عقیدت سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور ان کی اپنی حالت بھی نور صبا سے الگ نہ تھی۔ انہیں بھی وہ کتنی اپنی اپنی سی لگی تھی۔ تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو بیٹا۔ انہوں نے گویا اجازت دے دی تھی اسے۔ ایسا شہد آگین لہجہ، ایسی خوبصورت وقار، وہ تو جیسے منتظر ہی تھی۔ خود کو بے اختیار عیاں کرتی چلی گئی۔ چھوٹی سی تھی جب ماما کا انتقال ہوا اور میں تنہا رہ گئی۔ میرے پاپا کے پاس بے انتہا دولت تھی، حسن، تعلیم، جوانی، سب کچھ تھا۔ اس لیے ان کی پرسنل سیکرٹری نے ان سے شادی کر لی، یہ سب جانتے ہوئے کہ وہ ایک بچی کے باپ ہیں۔ مجھے اس وقت توجہ کی ضرورت تھی۔ چھوٹی ممی نے تو کبھی مجھے گھر کا فرد نہیں سمجھا۔ میں اپنے ہی گھر میں مہمان کی طرح رہتی۔ اول تو سامنا ہوتا ہی نہ تھا، اگر ہوتا بھی تو ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈال کر گزر جاتی، جیسے کوئی راہ چلتے اجنبی شخص پر ڈالتا ہے۔
میں گھر میں قیدیوں کی طرح رہتی، دیواروں کو دیکھتی۔ ہر ماہ میرا اکاؤنٹ بغیر کہے بھر جاتا، کوئی دوست احباب نہیں، سوتیلا بھائی بورڈنگ میں ہوتا، مما پاپا بزنس میں مگن۔ یہ بھی بھلا کوئی زندگی ہے، بے رنگ پھیکی سی، صرف آزائش ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ مجھے کسی سے گلہ نہیں، مگر وہ تو میرے والد ہیں، ایک بار مجھ سے میرے دل کا حال پوچھتے، مگر نہیں، انہیں تو پیسہ بنانا ہے، ان کے دل میں تو گوشت نہیں پتھر جڑا ہے، بے حس پتھر، وہ باپ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ دونوں ہی دکھوں کی ماری تھی، دونوں کا دکھ مشترکہ تھا، مگر ایک فرد پر گزر رہا تھا، دوسرے فرد پر گزر چکا تھا۔ وہ تو ابھی جوان تھی، بہت ہی خوبصورت موڑ ابھی زندگی میں آنے تھے، ہر وقت کسی صحیح رہنما کی رہنمائی سے وہ نارمل زندگی کی طرف پلٹ سکتی تھی، مگر جو ساری زندگی کانٹوں پر طے کرتی آ رہی تھی، ایک زخم بڑھتا نہ تھا کہ دوسرا زخم انڈال کر دیتا، مسلسل کرب سے گزرتی آ رہی تھی کہ جن کو کسی خوشگن خواہش موڑ کے آنے کا کوئی امکان ہی نظر نہ آتا تھا، وہ کس امید پر خوشی کا انتظار کرتی۔ ایک عمر تو مسلسل زخم ہوتے ہوتے گزر چکی تھی، زندگی کے کچھ اور پل موت کے انتظار میں بسر کر رہی تھی، وہ خود دکھوں کا دریا عبور کر چکی تھی، نور صبا کو دکھوں کے اس دلدل سے نکالنا تھا۔ انہیں چپکے سے انہوں نے آنکھوں کی نمی انگلی کے پور سے صاف کی۔ کبھی کبھی جی چاہتا ہے خودکشی کر لوں یا گھر سے نکل جاؤں، چھوڑ دوں وہ گھر، کہیں تو سکون ملے گا نا۔ سرکشی اس کے لہجے سے جھلکنے لگی تھی۔ انہوں نے دھک کر اپنا خوبصورت دھندلا ہاتھ اس کی تراش ہونٹوں پر رکھ دیا۔ گھر سے نکلنے کی بات کبھی مت کرنا، زندگی بھر بھی نہیں، تم نے سنا نہیں، کبھی کبھی ہمارے الفاظ پر تقدیر کا لکھا مسکراتا ہے، ایسی باتیں قبول ہوتے دیر نہیں لگتی۔ کسی وقت میرے منہ سے بھی ایسے ہی الفاظ نکلے تھے جن کو میں اب تک بھگت رہی ہوں۔ وہ بے حد افسردہ تھی۔ مما، میں سمجھی نہیں، نور صبا ٹھٹکی۔ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، پھر فیصلہ تمہارا، ماضی کی نور صبا بنو گی یا اس سے کچھ سیکھو گی۔ انہوں نے لمبی اور تھکی سی سانس بوجھل فضا کے سپرد کی۔ میں بھی ایک رات ہوں، پرسکون اور بے قرار، میری ظلمت کی کوئی ابتدا نہ میری گہرائی کی کوئی انتہا۔ کبھی روح اپنی مسرت کی روشنی میں پرواز کے لیے کھلتی ہے تو میری روح غم کے اندھیروں کے ساتھ عظمت و بزرگی کی رفاقتوں کی طرف اڑتی ہے۔ میں تجھ سے مشابہ ہوں اے رات، اور جب تک موت مجھے اپنی آغوش میں نہیں لے لیتی، میری صبح نہیں ہوگی۔ سارا دن کام کرتے کرتے اس کی کمر تھکنے لگی تھی۔ روٹیاں بنا کر، سالن گرم کیا، دسترخوان پر بچھا کر وہ کھانا لگانے لگی، تب تک اماں ابا بھی آ گئے۔ نور بیٹی، وہ دروازے تک گئی ہی تھی کہ رک گئے۔ جی ابا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ صنوبر اور صوبی کو بلا لاؤ کھانے کے لیے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ بڑے کمرے میں داخل ہوئی تو حسب معمول شہزادیاں منہ چلانے کے ساتھ ساتھ فلم دیکھنے میں مگن تھیں۔ کھانے پر آپ دونوں کا انتظار ہو رہا ہے، ابا کہہ رہے ہیں آ جائیں۔ اس نے مشکل امڑتے آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ کیا پکایا ہے؟ صبوحی نے بھرونیں اچکائیں۔ بھنڈی گوشت۔ یاہو، مزہ آ گیا۔ اس کی اطلاع پر دونوں خوش ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی، نعرہ بلند کرتی، ایک ہی جست میں پلنگ سے کودتی، یہ جا وہ جا۔ اس نے کمرہ خالی ہوتے ہی سارے میں نگاہ دوڑائی۔ 10 منٹ کمرے کی ترتیب درست کرنے میں صرف کیے۔ جھوٹے منہ اس سے کسی نے کھانے کا نہیں پوچھا، اسے انتظار بھی نہیں تھا، کیونکہ اس گھر میں وہی ہوتا جو اماں چاہتیں۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو مردوں پر حاوی رہتی ہیں۔ کھانے کے بعد حسب معمول چائے کا دورہ چلا۔ تمام برتن اکٹھا کر کے دھونے اور پھر کچن سمیٹنے کے بعد سارے گھر کی کھڑکیاں، دروازے اور بجلی بند کرنے میں رات کے 11:30 بج گئے۔ فارغ ہو کر وہ چھوٹے سے اسٹور روم جو اس کا کمرہ تھا، اس میں آ کر اکلوتی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس چھوٹی سی جگہ میں صرف ایک چارپائی کی جگہ بنتی تھی اور ایک کھڑکی تھی جہاں سے چاندنی رات میں روشنی اور عام دنوں میں ہوا آ جاتی۔ یہی اس کی کل جنت تھی۔ سارا دن کی تھکن، دل کی ہر بات پر غم وہ یہاں آ کر ہی یاد کر سکتی تھی، جہاں صرف وہ تھی، کوئی ٹوکنے والا نہ تھا۔ آج بھی تھکن اتنی تھی کہ باندھ کی سخت چارپائی پر لیٹتے ہی نیند کی گوش میں چلی گئی۔ اسے وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ ایک خالی پن سا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کتنی قیمتی ہستی کو کھو دیا ہے۔ ایک خلا سا تھا جو ان کے بعد نہیں ہوا، تنہائی کا احساس جو اس کے ساتھ پروان چڑھا، بس رات کا سناٹا اور
تنہائی ہوتی، اپنا سارا درد خود سے کہہ کر اس احساس کو کم کر دیتی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ ماں کے بعد باپ نے اسے سنبھالا تب وہ 5 سال کی ایک خوبصورت سی معصوم بچی تھی۔ ایک دن ابا نے سامان باندھا اور اسے ساتھ لیے ٹرین کے سفر کے دور ایک قصبے نما گاؤں آ گئے۔ ہر طرف ہریالی ایک حسین سے گاؤں کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس نے ایک عورت سے شادی کر لی جس کی پہلے شوہر سے 2 بیٹیاں تھیں۔ گھر اسی عورت کے نام تھا۔ وہ اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، ابا کو مجبوراً آنا پڑا۔ ابا نے اسے پہلے ہی دن باور کروا دیا کہ وہ عورت اس کی ماں ہے اور دونوں بچیاں اس کی بڑی بہنیں۔ وہ انہی کے ساتھ اسکول اور قرآن پڑھنے جاتی، اماں اس سے بات چیت نہ کرتی، انہی کے نقش قدم پر چلنے وہ دونوں بھی اسے صرف گھورتی، منہ تک نہ لگاتی۔ اسی طرح وہ بڑی ہوتی گئی۔ گھر کا سارا کام ماں نے اس کے ذمے لگا دیا۔ پڑھائی کے ساتھ گھر کے سارے کام سنبھالنا اسی چھوٹی سی جان کو کرنا پڑتے۔ وہ تینوں اس کے کاموں میں کپڑے کیڑے نکالتی، نکتہ چینی کرتی، اسے بات بات پر جھاڑ دیا جاتا، ہر کام خود بخود اس کے ذمے پڑ جاتا۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی۔ باپ سے کبھی شکایت کا موقع نہ ملتا، مل بھی جاتا تو وہ اتنی ہمت والی نہ تھی جب سب کچھ کہہ پاتی۔ سارا دن دکان سنبھال کر رات کو گھر آتے تو اماں اور اس کی بیٹیوں کے لاڈ اٹھاتے اسے یکساں فراموش کیے ہوئے تھے۔ صبوحی اور صنوبر ابا سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتی، ابا ہنس ہنس کر سنتے اور اگلے دن پوری کر دیتے۔ عید بقرعید ان کو خیال آ جاتا کہ ان کے لیے بھی ایک سوٹ لے کر آتے۔ کبھی کبھار اگر ابا اماں کو اسے ڈانٹتے دیکھتے تو وہ جھٹ وضاحتیں دیتی کہ اس کے بھلے کے لیے ہی ڈانٹتی ہوں، اگلے گھر جائے گی تو اس کے کام آئیں گے۔ اور پھر کیا ہوتا، وہ تو خوشی سے نہال ہو جاتے کہ سوتیلی ہو کر بھی وہ اس کی اتنی اچھی تربیت کر رہی ہیں اور مطمئن ہو جاتے۔ نور صبا بالکل ماں پر گئی تھی۔ سانجے میں ڈھالا وجود، سرخ سفید رنگت، دلکش نقش جیسی عظیم مسور کا حسین شاہکار، کچھ اس کی سادگی نے اسے وقار بخشا تھا۔ وہ ماں بہن اس کی خوبصورتی اور معصومیت سے خفا رہتی۔ صبوحی اور صنوبر اچھی خاصی شکل صورت کی تھیں مگر اس کے حسن کے سامنے ان دونوں کی خوبصورتی مانت پڑ جاتی، جو ان ماں بیٹیوں سے برداشت نہ ہوتا۔ دونوں بہنوں نے BA کر لیا تو نور صبا کو بھی گھر پر بٹھا دیا کہ تمہارے لیے انٹر ہی بہت ہے، جوان ہو اوپر سے خوبصورت بھی، اگر ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو دنیا مجھے ہی برا بھلا کہے گی کہ سوتیلی ماں تھی، اگر سکی ماں ہوتی تو سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ تو کوئی نہ کہے گا کہ میں نے صبوحی اور صنوبر کی طرح تم سے بھی فرق نہیں کیا کبھی نہ ابا، نہ گھر بیٹھ کے میرا ہاتھ بٹاؤ، اتنی لمبی تقریر اور پھر کانوں کو ہاتھ لگانا۔ بھلا اتنا کچھ کہہ دینے کے بعد بھی نور صبا کچھ کہہ پاتی؟ ہمیشہ کی طرح خاموش رہی۔ ہاں، یہ دکھ ضرور تھا جو کچھ پل باہر کی دنیا میں سکون سے سانس لیتے گزرتے تھے، وہ موقع بھی گیا۔ اماں، مجھے یہ کاستی رنگ کا سوٹ بہت اچھا لگتا ہے، یہ میں لے لوں پلیز میری پیاری اماں؟ صنوبر دھڑلار سے بولی۔ ہاں ہاں لے لو، ویسے بھی تم دونوں کے لیے ہی رکھے ہیں۔ وہ کپڑے طے کرتی مصروف انداز میں بولی۔ دونوں کے جہیز کا سامان جو جمع کر رکھا تھا وہ وقتاً فوقتاً اسے نکال کر ترتیب درست کرتی اور مزید سامان کپڑے سمیت رکھ دیتی۔ کتنی اچھی ہیں آپ اماں، اس نے خوشامد کی۔ ماں دھیرے سے ہنس دی۔ نور صبا کمرے میں داخل ہوئی، کپڑوں سے ہوتی اس کی نظر حاضرین پر پڑی۔ اماں، کھانا تیار ہے، وہ آہستگی سے مخاطب ہوئی۔ تمہارے ابا آتے ہوں گے، ساتھ ہی کھا لیں گے۔ وہ طے شدہ کپڑے سوٹ کیس میں سلیقے سے جماتی گویا ہوئی اور سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ اماں، صنوبر پرسوچ انداز میں ماں کو مخاطب کرتی بولی، اس کی نظریں دروازے پر تھیں جہاں سے ابھی ابھی نور صبا باہر نکلی تھی۔ وہ ہندو اپنے کام میں مصروف تھی۔ اماں، کیوں نہ آپ نور کو سلائی سینٹر داخل کروا دیں، اس طرح درزی کے ساتھ مغز ماری سے بھی بچ جائیں گے، یہ گھر میں مفت بھی سی دیا کرے گی۔ کیسا؟ اس نے داد طلب نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں کے حرکت کرتے ہاتھ رک گئے۔ انہوں نے صبوح کی طرف دیکھا۔ بات تو دل کو لگی ہے، مگر تم کب سے اتنی سیانی ہو گئی کہ مشورے دینے لگی؟ اماں نے اس سے اتفاق کیا، ساتھ میں اس کی عقل پر بھی شک کا اظہار کیا۔ سوچ لیں آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ وہ شرارت سے بولی۔ شریر! ماں نے اس کے سر پر چپت ماری۔ مجھے پہلے خیال کیوں نہیں آیا؟ ویسے بھی کم وقت کام بھی تو اتنا اچھا کرتی ہے۔ ماں سوچ رہی تھی، ساتھ میں کپڑے بھی ترتیب دار رکھتی جا رہی تھی۔ وہ نور کی پھرتی، سلیقے اور ایمانداری سے کام کرنے کی قائل میں بھی بہت تھی، مگر کبھی اس کی تعریف نہیں کی۔ آخر کو تھی تو سوتیلی ہی، کل ہی اسے داخل کروا دوں گی انشاءاللہ۔ اماں نے دل ہی دل میں آئندہ کا الحاح عمل ترتیب دیا۔ 3 دن کی مسلسل بارش کے بعد نکھری نکھری صبح نمودار ہوئی تھی۔ نیلے آسمان پر بادلوں کے سفید گالے تیرتے ہوئے بہت ہی بھلے لگ رہے تھے۔ بارش کے پانی سے دھلے پیڑ پودے ہر سو اپنی ہریالی بکھیر رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، دسمبر کا ٹھنڈا روشن دان، سورج کی اولین سنہری کرنیں ہر سو ایک خوبصورت سا طلسم بکھیر رہی تھیں۔
یہ سارے منظر قدرت کی فیاضی کے منہ بولتے ثبوت تھے۔ نور زرد سوٹ میں ملوث زرد گلاب کا گمان ہو رہا تھا۔ اس پر چھوٹی دیوار سے ٹیک لگائے وہ اس خوبصورت منظر کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس کا اداس حسن اس کے چہرے کی دلکشی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ ملکہ عالیہ ماں کے طنز خطاب پر وہ اچھل پڑی، کچن میں ڈھیر کام منتظر پڑے ہیں اور تم یہاں کھڑی موسم سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ آج مہمان آئیں گے، یاد ہے تمہیں؟ وہ اس پر برس پڑی۔ جی اماں، میں سنبھالوں گی، وہ قدرے سنبھل کر بولی۔ اماں نے اس کے سبیہ خوبصورت چہرے سے نگاہیں چرائیں۔ کم بخت، ایسا حسین چہرہ کہ نگاہ نہ ہٹے۔ ساری خوبصورتی ماں بیٹی پر ختم ہے۔ خدا نے بھی جو حسن دینا تھا ان کو ہی دے دینا تھا، اس کلموہی کو تو مہلت نہ ملی، مگر یہ میری بیٹیوں کا نصیب ضرور کھا جائے گی اس کے حسن کے سامنے۔ بھلا میری بیٹیوں کی خوبصورتی کو کون کافر گھاس ڈالے گا؟ اور ہاں، تمہیں مہمانوں کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں، سمجھ گئی؟ انہوں نے اسے باور کروانا ضروری سمجھا۔ نور صبا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ مڑ گئیں۔ جاتے جاتے اس کی واضح بڑبڑاہٹ نور صبا کے کانوں تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ خدا جانے کیا روگ لگے ہیں اس کے دل کو، جو ہر وقت سوگوار صورت لیے رہتی ہے۔ لگتا ہے جیسے اس پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اوہو ڈاکو سلے، ظاہر ہے اس کی یہ رونی اتری صورت کوئی دیکھے گا تو پہلا شک مجھ پر ہی کرے گا۔ آخر کو ستیلی جو ٹھہری، اس کی خوبصورت جھلی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ کچن میں کھڑی وہ برتن دھو رہی تھی۔ اندر سے اماں اور مہمانوں کے باتوں کی آوازیں کچن تک سنائی دے رہی تھیں۔ باجی پانی، مجھے پیاس لگی ہے۔ نور صبا بچے کی آواز پر پلٹی۔ کچن کے دروازے میں ایک 5 سال کی خوبصورت گول مٹول سی بچی کھڑی تھی۔ اس نے بے ساخت بچی کی گال کو پیار سے چھوا۔ ابھی پانی مل جائے گا؟ نور صبا نے بچی کو مخاطب کیا اور پلٹ کر فریج سے بوتل نکالی، گلاس میں پانی ڈالنے لگی کہ اسی صنع میں درمیانی عمر کی خوبصورت بچی کو ڈھونڈتے کچن تک آئیں۔ یوں ہی نور صبا پلٹی، اس پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گئیں۔ کتنی فرصت سے بنایا ہوگا اس من موہنی صورت کو خدا نے! حسن جو آپ اپنا تعارف ہوتا ہے، جو اپنی مثال آپ ہوتا ہے، جو لاکھوں مجموعے میں خود کو نمایاں کر دے، حسن کے ساتھ معصومیت بھی ہو۔ میری تلاش ختم ہوئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نور صبا کی پیشانی پر پیار کیا۔ حسن کو جس نام سے بھی پکارو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تیری ماں نے تجھے کیا نام دیا تھا؟ عجیب عقیدہ بھرا لہجہ تھا نور صبا، اس کے تراش ہونٹوں نے جنس کی تھی۔ کیا خوب نام دیا ہے اس خوش بخت نے تمہیں، عورت نے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا۔ رحمان صاحب کی بیٹی ہو تم؟ وہ انکار کرنا چاہتی تھی کہ اماں نے اسے منع کیا تھا مہمانوں کے سامنے آنے سے، مگر وہ اتنی پیاری مشفقہ خاتون سے جھوٹ نہ کہہ سکی۔ عجیب سا زہر تھا اس کی شخصیت میں کہ بے ساخت اس کا سر اس بات میں ہل گیا۔ مہرالنساء نے اتنا انمول موتی مجھ سے چھپایا؟ نور صبا خاک بھی نہ سمجھی، بس ان کو دیکھے گئی۔ قیمتی شے چھپائی ہی جاتی ہے، اس کی نمائش نہیں کی جاتی۔ اس کی چوری کا خدشہ جو ہوتا ہے، ہر کوئی اسے چرا لینا چاہتا ہے۔ بڑے بڑوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ہر کوئی اسے اپنی ملکیت میں لے کر اپنا وقار بڑھانا چاہتا ہے۔ وہ سوچتی ہوئی بچی کا ہاتھ پکڑ کر پلٹ گئی۔ نور صبا ابھی تک ان کی سمجھ میں آنے والی باتوں میں الجھی کھڑی تھی۔ اس کے گلے جملے نے ان کے چہرے کا رنگ افرط کر دیا۔ مہرالنساء اور رحمان صاحب سے درخواست کروں گی کہ اپنے گھر کا یہ انمول ہیرا میری جھولی میں ڈال دیں۔ افق کھوسے چہرے کے ساتھ وہ انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ جاتے ہی اس عورت نے فون پر دھماکہ کر دیا کہ وہ نور صبا کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہے۔ اسے جو دھڑکا لگا تھا آخر کو وہی ہوا۔ اماں نے نور صبا کو مجرم گردانتے ہوئے کٹہرے میں لا کھڑا کر دیا۔ وہ ابا کے پاس ہی صوفے پر بیٹھی تھی، سامنے والے صوفے پر۔ اماں دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھی تھی۔ اس کو کیا ضرورت تھی خالدہ کے سامنے آنے کی؟ میں نے منع بھی کیا تھا کہ وہ صبوحی کے سلسلے میں آ رہی ہیں۔ یہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی میری بیٹی کا۔ غصے کی وجہ سے ان کے منہ سے جاگ نکل رہا تھا۔ منحوس ڈائن! جب سے یہ اس گھر میں آئی ہے، میری بیٹیوں کے لیے مستقبل اذیت بنتی جا رہی ہے۔ وہ اپنے غصے کو ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ نور صبا سر جھکائے کسی مجرم کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ نور بیٹی، جب ماں نے تمہیں منع کیا تھا تم ایسا کیوں کیا؟ بالآخر ابا بول پڑا۔ ابا، میں ان کے سامنے نہیں آئی تھی، وہ خود کچن میں آئی تھی میرے پاس۔ میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کیا ابا، میرا یقین کریں، وہ ملجی لہجے میں بولی۔ آخر میں ضبط کرتے رو پڑی۔ جھوٹ بولتی ہے! اسے الہام ہوا تھا کہ کچن میں شہزادی صاحبہ پرجمان ہے، جو وہ تمہاری راحت دیکھنے کچن تک چلی آئیں۔ مکار! اس کے گلے اور ماتھے کی نسیں ابھر آئیں۔ اماں، میں صحیح کہہ رہی ہوں، وہ منمنائی، مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اماں کی گوری نے اس کی بولتی بند کر دی۔
منع کر دیں ان لوگوں کو، اس سے بڑی 2 بیٹیاں ہیں ہماری، ہم پہلے ان کی شادی کریں گے۔ غضب خدا کا کیا زمانہ آ گیا۔ اماں نے ابا سے بات کرتے اسے بھی گھوری سے نوازا، ضرور سمجھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جائے۔ تو کیا ہماری شکل دیکھ رہی ہے، چل دفعہ ہو میسنی۔ اماں نے اس پر آنکھیں نکالی، جیسے آنکھوں کے راستے ہی نگل لیں گی۔ وہ اٹھی اور مرے مرے قدموں سے چلتی کچن سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ابا بھی اٹھ گئے۔ اماں نے لمبی سانس بھر کر خالی کمرے میں نگاہیں دوڑائیں، پھر صوفے کی پشت سر ٹکا دیا۔ کیا نہ سوچا تھا میری صبوحی عیش کرے گی، خالدہ کے محل نما گھر میں نوکرانیوں پر حکم چلاتی کسی شہزادی کی طرح آرام سے رہے گی۔ کیسا شہزادیوں کی سی آن بان والا لڑکا میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ جو یہ کمبخت بیچ میں نہ آتی تو میری صبوح کی بات اب تک پکی ہو چکی ہوتی۔ کمبخت ہے بھی تو اتنی حسین، جو بھی دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے، اس لیے تو میں نے اسے نوکرانی بنا رکھا ہے کہ اپنی اوقات نہ بھولے، میرے سامنے سر نہ اٹھا سکے، مگر اس کی خوبصورتی بجائے مرجانے کے نکھرتی جاتی ہے۔ اب اس ناقابل برداشت کانٹے کو حلق سے نگلنا ہی پڑے گا۔ وہ پرسوچ انداز میں بڑبڑائیں۔ ابا نے خالدہ بیگم کو منع کر دیا، 3-4 بار وہ فون کر چکی تھی ان کو قائل کرنے کے لیے، مگر نہ ہاں میں نہ بدلی۔ وہ کسی صورت نور صبا سے دستبر ہونا نہیں چاہتی تھی۔ ناچار انہیں ایک بار پھر ان کے گھر آنا پڑا، مگر پھر بھی دونوں نہ مانے کہ ابھی 2 بڑی لڑکیاں گھر میں موجود ہیں، وہ تربیت وار ہی شادی کریں گے لڑکیوں کی۔ نور صبا ماں کے ڈر سے ان کے سامنے نہیں آئی، بلکہ چھت پر چلی گئی۔ 2 گھنٹے کی طویل میٹنگ کے بعد دونوں فریق ایک دوسرے کو اپنی بات ماننے پر فائل نہ کر سکے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں تو دونوں انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے کہ لاکھ دل برا سہی، مگر مہمان نوازی کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ دروازے تک جا کر خالدہ بیگم پلٹیں اور دونوں کو مخاطب کیا، میں اس امید پر یہاں سے جا رہی ہوں کہ آئندہ بھی میں اسی دروازے پر نور بیٹی کے لیے دستک دوں کہ جب تک صبوحی اور صنوبر بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جائیں گی میں تب تک انتظار کروں گی۔ ساری زندگی بھی مجھے یہ دہلیز پکڑنا پڑی تو میں یہ بھی کر گزروں گی۔ اس خوش بخت کو میرے گھر کی ہی زینت بننا ہے۔ آپ لوگ بیٹی والے ہیں، آپ کا درد سمجھتی ہوں، مگر میری مجبوری کہ میرا دل اس سے دستبر ہونے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو میری وجہ سے جو تکلیف ہوئی اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، خدا حافظ۔ وہ گھر کی دہلیز پار کر گئیں۔ ابا تو ان کے لفظوں کے چناؤ اور لہجے کی اتار چڑھاؤ میں کھو گئے۔ پہلی بار انہیں نور صبا کے باپ ہونے پر فخر محسوس ہو رہا تھا، مگر مہرنسا بیگم اندیکھی آگ میں جھلس رہی تھیں۔ نور صبا کا ایک بال بھی نہیں دکھایا تو میرا نام مہرنسا سے بدل کر کچھ بھی رکھ دینا۔ خالدہ بیگم بڑھی آئی نور صبا کی طلبگار بن کر۔ نور تو اماں کو پہلے ہی کھٹکتی تھی، اب تو مزید زہر لگنے لگی تھی۔ کبھی برا بھلا سنا کر اپنے دل کی بڑاس نکالتی، کبھی ایک ہاتھ بھی جڑ دیتی۔ وہ بیچاری جو پہلے ہی مشکل میں تھی، اس واقعے کے بعد تو ماں نے اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ معمول کے مطابق کام کرتی، سلائی سینٹر جاتی اور پھر واپس آ کر خاموشی سے اپنے کاموں میں جٹ جاتی۔ کچھ روز سے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے، یا ہو سکتا ہے یا اس کا شک ہو۔ وہ اس بات کو جھٹلانا چاہتی تھی، تبھی وہ اس شک کو خود پر حاوی کر کے یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی پہلے ہی مشکل میں تھی، اسی لیے مطمئن ہو کر سینٹر جاتی اور تندہی سے اپنے کام کو سر انجام دیتی۔ آج بھی واپسی پر وہ نظر جھکائے ناک کی سیدھ میں چلی جا رہی تھی کہ اس کی چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا۔ اس نے اپنے بائیں سائڈ پر ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا، مردانہ سلیپر میں مکین قدم اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس کی تو پیروں سے جان نکل گئی، خوف کی زیادتی سے اس کی جان پر بن آئی۔ وہ بھاگنے سے انداز میں تیز چلنے لگی۔ ہر تھوڑی دیر بعد اسے یوں محسوس ہونے لگتا جیسے 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھنے لگے ہوں اور اس کی گردن دبوچ لیں گے۔ اتنے میں گھر کا گیٹ بھی نظر آ گیا۔ اس نے دوڑ کر گیٹ عبور کیا اور اپنے کمرے میں جا کر سانس لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ سوچ کر وہ مسلسل الجھ رہی تھی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ 2-3 دن میں چھٹی کرنے کے بعد آج وہ سینٹر جا رہی تھی۔ وہ اس بات کو ذہن سے جھٹک کر فراموش کرنا چاہ رہی تھی۔ اب قدرے خوف کم ہوا تو دل ذرا مطمئن تھا۔ اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ راہ گزر ہے، دن میں بے شمار لوگ بے شمار قدم وہاں سے گزرتے ہوں گے، ضروری تو نہیں میرا ہی پیچھا کیا جا رہا ہو، یا میرا وہم ہی تو ہو سکتا ہے۔ وہاں اپنے ساتھیوں سے کام میں مصروف رہ کر وقت گزارنے کا احساس تک نہ ہو۔ واپسی پر اسے لگا جیسے کسی نے مخاطب کیا ہو۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر کو جھٹکا، 2 قدم آگے چلی ہی کہ کسی مرد کی پکار پر اس کا دل اچھل کر حلق تک آ گیا۔ پھر جو اس نے دوڑ لگائی تو اپنے کمرے میں جا کر ہی دم لیا۔
बिस्तर पर बेदम सी होकर ढह गई और फूट फूट कर रो दी। अम्मा इसकी थी नहीं कि जिसे वो अपना दर्द सुनाती, और ना सकी बहन थी जिसके कंधे पर सर रखकर आंसू बहाती। बस एक खुदा था जिसको वो पुकार रही थी। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे किसी मुश्किल में ना डाल, मैं बहुत बुज़दिल हूँ, किसी नई आज़माइश की मुतहम्मल नहीं हो सकती, तो मेरी मदद कर, मुझे बचा ले मेरे मालिक, मैं बहुत अकेली हूँ, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, तेरा ही आसरा है, बचा ले मेरे मालिक, तेरा रहम करम पर हूँ। वो हिचकियों से रो रही थी। उसे 1 हफ्ता हो चुका था वो सेंटर नहीं जा रही थी। मुसलसल एक खौफ था जो उसे अपने हिसार में लिए हुए था। एक अनजान से खौफ की वजह से रात को नींद से बड़बड़ा कर उठ बैठती और फिर इंतहाई खौफ सन्नाटे की दहशत से रोने लगती। कोई हमराज था भी नहीं जो इसका दुख सुनने जाता। कहता ऐसा खौफ था जो उसे किसी पल सुकून से ना रहने देता। वो तकिए के गिलाफ चढ़ा रही थी कि माँ आ गई। महारानी साहबा, मैं पूछ सकती हूँ आप इतने दिनों से सिलाई सेंटर क्यों नहीं जा रही? वो बेचारी तो पहले ही खौफजदा बैठी थी। इसकी ऊंची खाड़दार आवाज़ पर उछल पड़ी। ऐसे क्या देख रही हो? तुमसे पूछ रही हूँ, दीवारों से नहीं। वो नूर पर चढ़ कर दौड़ी। वो आईं बाईं शाएं करने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। ज़्यादा मैं करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मासूम नहीं हो जितनी बनने की कोशिश करती हो। सीधे तरीके से बोल क्यों नहीं जा रही? जो सही बात थी वो तो नूरसबा मरकर भी ना बताती। सदा की बुज़दिल माँ को गुस्से में देख के कोई बहाना बनाने से भी गई। इनका क्या था, गुस्से हाथ में उठाने से दरेग ना करती। माफ़ कर दे अम्मा, इसका गला रेंग गया। हाँ, माफ़ कर दो महारानी साहिबा को। इन्होंने इसकी कमर पर धमोका जड़ा। ये जो सिलाई सीखने जाती हो ना, मुफ्त में नहीं जाती। तुम्हारे कुछ लगते कि मुफ्त में सिखाए, तुम्हारे बाप के पैसे जाते हैं। तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं कि बूढ़ा बाप किस तरह से सारा दिन मेहनत करके कमाता है। आज के बाद अगर तुम्हें मौत भी आए तो तुमने छुट्टी नहीं करनी, समझी? वरना हड्डी पसली एक कर दूंगी, फिर बैठी रहना घर पर। माफ़ कर दे अम्मा, आइंदा नहीं करूँगी। वो रोते हुए बोली। बस जानती हूँ मैं तुम्हारे चलित्र, आखिर हो ना इसी मिसनी की औलाद। वो बकती चली गई। वो अपनी बेबसी पर सवाए रोने के कुछ भी नहीं कर सकती थी। सेंटर से वापसी पर वो मरे मरे कदमों से आ रही थी। एक्सक्यूज़ मी मिस। नूरसबा के पाँव ज़मीन ने जकड़ लिए, मगर वो पलटी नहीं। इससे पहले कि वो इस दिन की तरह दौड़ के भागती, कोई इसकी राह में हायल होकर बिल्कुल इसका रास्ता रोके खड़ा था। एक लंबे चौड़े मर्द को अपने बिल्कुल सामने देखकर इसके रहे सहे औसाब भी खता हो गए। मुझे आपसे बात करनी है, और आप हैं कि मुझे देखकर ऐसे भागती हैं जैसे जिन भूत भागते हैं। जैसे मैं जिन बूथ हूँ। एहतराम से इसको देखते हुए बोला, जैसे बसों की शनासाई हो। इसके दरमियान नूर सूखे पत्ते की तरह लड़ रही थी। इस शख्स ने पहले इसका पीछा किया, फिर मुखातब करने की कोशिश की, और अब इसका रास्ता रुके खड़ा था। वो कतरा कर इसके दाएं पहलू से निकलना चाह रही थी। वो भी मुस्तअद्दा खड़ा था। जैसे ही वो एक कदम आगे आई, इसने अपना हाथ फैलाकर नूरसबा के फरार होने के दूसरे रास्ते मुसद्द कर दिए। वो इस शख्स को जुर्रत पर हैरान रह गई। आज आप मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकती। इसका लहजा हतमी मगर नरम था। नूर ने एक खित्ते को निगाह उठाकर इस शख्स की तरफ देखा। जाने इन आंखों में किन जज्बों की लो देती चमक थी। इसकी नज़रें झुक गईं। प्लीज़ रिलैक्स, मुझसे इतना खौफजदा होकर आप मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा रही हैं। मैं आप ही की तरह का इंसान हूँ। इसने नूर का खौफ कम करना चाहा। प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ें। मिलाकर इसने लब कुशाई की। वो मुस्कुरा, मगर मेरी बात सुने बगैर आप जा नहीं सकती। इसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी, जैसे इसकी हालत पर महफूज हो रहा हो। इससे पहले कि इन दोनों के दरमियान मज़ीद गुफ्तगू होती, इसका मोबाइल बज उठा। वो इस सिमत मतवज्जा हुआ। नूर जो फरार के रास्ते तलाश कर रही थी, इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसके दाएं पहलू से निकल गई। मुबादन वो शख्स फिर से रास्ता ना रोक ले। वो मोबाइल बंद करके पलटा तो नूरसबा इसकी दस्तक से काफ़ी दूर जा चुकी थी। वो हंस दिया। बुज़दिल, डरती तो ऐसे है गोया मैं कोई देव हूँ जो सालम निगल लूँगा, डरपोक कहीं की। पल पल दूर होती नूर की पुश्त को घूरते हुए वो खुद से मुखातब था। कैसे इसे पूछूंगा क्या दुख है उसे? ये अपनी छोटी सी चार दीवारी छत पर तनहा खड़ा दूर उफ़क़ के पार किसी शय को खोजती है। इतनी अकेली क्यों है? इतनी खौफज़दा क्यों है? वो लम्हे को जिसने मुझे इसके मासूम हुस्न का असीर किया, मेरे दिल के गिर्द हाले की सूरत लपेटा हुआ है जो मुझे इस लम्हे से निकलने नहीं देता। बारिश के बाद की धुली हुई फ़िज़ा, शजर और दरो दीवार किस कदर अनोखे और नए नए से लग रहे थे कि इन्हीं मंजरों की ताब मुझे खींच लाई। हर तरफ हरियाली और पहाड़ों की बेताब, और फिर छत पर खड़ी हसीन मूरत जिस पर नज़र पड़ते ही दिल की दुनिया बदल गई थी। कुदरत के हसीन मंजरों के दरमियान पस मंज़र में कुदरत के हसीन नज़ारे, और इसके दरमियान वो प्यारी लड़की बिल्कुल इसी मंजर का हिस्सा लग रही थी।
کیسا بالکل منظر تھا جسے دیکھتے ہوئے عمر بیت جائے گی مگر نہ دل بھرے نہ نظر۔ اور اسی دن میرے دل نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس لڑکی کو اپنانا ہے، اس کے دکھ کھوجنا ہے، اس کے سارے آنسو اپنے ہاتھوں سے چننے ہیں۔ وہ خیال کی دنیا سے لوٹا تو منظر سے وہ غائب تھی۔ سر جھٹک کر اپنے راستے چل پڑا تھا۔ میرا سگا چچا زاد بھائی ہے عثمان، 4 بچے ہیں، بیوی تو مر گئی۔ سمجھے بچوں کے لیے ہی اسے ایک اچھی اور غمخوار بیوی کی ضرورت ہے جو اچھے دل کی مالک ہو، ان کو ماں کا پیار دے سکے۔ گھر بار اپنا ہے، بزنس، بس ذرا عمر بڑھی ہے تو یہ کوئی عیب نہیں۔ مرد کماؤ پوت ہو، سمجھدار ہو تو چھوٹی عمر کی بیوی بھی خوش رکھنے کا ہنر جانتا ہے۔ میری ماں نے تو ہاں کر دے۔ رحمان صاحب کو سوچ میں پڑا دیکھ کر مزید اضافہ کر دیا، عثمان بھائی کو بھی نور بہت پسند ہے، کہتے ہیں بڑی سلجھی ہوئی خدمت گزار لڑکی ہے، نور بہت خوش رہے گی ہماری نور میں، اس کے بھلے کو کہہ رہی ہوں۔ رشتوں کا حال آپ دیکھ چکے ہیں، صبوحی اور صنوبر کے لیے آتے ہیں مگر نور کو پسند کر کے چلے جاتے ہیں۔ نور صبا خیر سے اپنے گھر کی ہو جائے تو میں بھی سکھ کا سانس لوں، ہے بھی تو بہت حسین، کب تک ذمہ داری لوں، مجھے بوڑھی ہڈیوں سے مزید نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ بھی اتنا نہ سوچیں، عثمان کو دیکھ رہے ہیں، ہیرا ہے ہیرا۔ لوہا گرم دیکھ کر انہوں نے مزید ضرب لگائی۔ نور صبا کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے لرز کر رہ گئی۔ مگر نور صبا تو نور ابھی بہت کم عمر ہے، میرا دل نہیں مانتا۔ ابا کی کمزور سی آواز سنائی دی، عثمان بھائی کو کوئی جلدی نہیں، آپ کو جتنا سوچنا ہے سوچ لیں، ایسا رشتہ پھر نہیں ملے گا۔ اگر وہ میری بچیوں میں سے کسی کا نام لیتا تو میں بغیر سوچے جٹ ہاں کر دیتی، مگر حق ہاں، میری بد نصیب بچیوں کے ایسے بخت کہاں۔ نور صبا میں مزید سننے کی تاب نہ تھی، وہ دوڑ کر اپنے چھوٹے سے کمرے کی طرف آگئی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، کیا کروں میں؟ کیا جن کی مائیں نہیں ہوتی وہ میری طرح زندگی گزارتی ہیں؟ کیا میں ان کی حقدار ہوں؟ اور عثمان ماموں، ان کو شرم نہ آئی میرا نام لیتے ہوئے؟ ان کے سامنے کھیلتے ہوئے میں جوان ہوئی ہوں، اور ابا، ان کو تو ماں کو درمیان میں ہی ٹوک دینا چاہیے تھا، انہوں نے ایسی بات سنی ہی کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پوچھنے والے، تجھے کیا بتائیں آخر؟ دکھ عبارت تو نہیں جو تجھے لکھ کر دیں، یہ کہانی بھی نہیں کہ سنائیں تجھ کو، نہ کوئی بات ہے ایسی کہ بتائیں تم کو، زخم ہو تو تیرے ناخن کے حوالے کر دیں، آئینہ بھی نہیں کہ دکھائیں تجھ کو، یہ کوئی راز نہیں جس کو چھپائیں، وہ راز کبھی چہرہ کبھی آنکھوں سے چھلک جاتا ہے، یوں کہ جیسے آنچل کو سنبھالے کوئی، اور تیز ہوا چلتی ہے تو شانوں سے ڈھلک جاتا ہے۔ اب تجھے کیسے بتائیں کہ ہمیں کیا دکھ ہے؟ آج وہ پھر اس کے راستے میں درخت سے ٹیک لگائے منتظر کھڑا رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ بے تابی سے پاس آیا تھا۔ پلیز آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میری بات سن لیں، پلیز مجھ سے خوفزدہ نہ ہو، میرا مقصد ہرگزر آپ کو نقصان پہنچانا نہیں۔ وہ عاجزی سے درخواست کر رہا تھا، مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میرا راستہ چھوڑ دیں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے، وہ خود کو بہار ثابت کر رہی تھی مگر ہو نہیں پا رہا تھا۔ وہ مسکرایا، کل آپ مجھے چکمہ دے کر بھاگ گئی تھیں، مگر آج میں آپ کو اپنی سنائے بغیر جانے نہیں دوں گا۔ وہ شریر ہوا، پلیز کوئی دیکھ لے گا، راستہ چھوڑیں میرا، آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ ملجھی ہوئی، یعنی آپ کو صرف اپنی پڑی ہے، کسی کی جان چلی جائے آپ کو کوئی پرواہ نہیں، کتنی ظالم ہیں آپ۔ وہ بے ساخت شکوہ کر گیا۔ جی ہیں نور نہ سمجھی والے انداز میں بے ساخت اس کی طرف دیکھا، جانے ان آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی کہ وہ بے ساخت نگاہیں جھکا کے اس شخص سے نور کا یہ انداز چھپا نہ رہ سکا۔ آپ کو خدا کا واسطہ میرا راستہ چھوڑ دیں، پہلے ہی میں بہت مشکل میں ہوں، میری مشکلات میں اور اضافہ نہ کریں۔ نور کی آواز کوشش کے باوجود بھرانے سے نہ رہ سکی۔ وہ اس کی مشکلات کی نوعیت جاننا چاہتا تھا مگر مقابل وہ لڑکی تھی جو اس کے دل کی سننے کو تیار نہیں تھی، یا کہا کہ اپنی مشکلات اس سے بتاتی۔ یہ میرا کارڈ ہے، رکھ لیں، شاید کبھی ضرورت پڑ جائے، میں منتظر رہوں گا، جو بھی کام پڑے فون کر دیجیے گا، آپ کی ہر مشکل میری مشکل ہے۔ اس نے کارڈ آگے بڑھایا، نور صبا نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ بڑھا کر کارڈ تھام لیا۔ وہ اس کے راستے سے ہٹ کر ایک طرف ہوا، نور آہستگی سے بڑھی، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے نور صبا کی سماعتوں سے اس کی سرگوشی ٹکرائی تھی۔ آج میں نے طے کر لیا تھا کہ میں آپ سے اپنے دل کی بات کہنے تک آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ کو ہر صورت میں میری بات سننا پڑے گی، مگر آپ نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ کے راستے سے ہٹ جاؤں۔ نور اس کی پاس سے گزر کر جا چکی تھی، وہ اس کی طرف دیکھتے سوچے جا رہا تھا کہ محبت کتنا طاقتور جذبہ ہے، پل میں کسی انجان اجنبی شخص کو اپنا بنا دیتی ہے۔ یہ لڑکی جو کل تک میرے لیے اجنبی تھی آج کتنی عزیز اور اپنی سی لگنے لگی ہے کہ ایک پل بھی اس کا نظروں سے اوجھل ہونا کتنا گھٹن مرحلہ ہے۔ آج اماں نے اسے سلائی سینٹر جانے سے روک لیا، یہ کہہ کر کہ آج وہ آرام کر لے، اور وہ اب تک حیران تھی کہ یہ مہربانی کیوں، مگر خوشی بھی تھی کہ چلو آج تو اس شخص سے جان چھوٹی رہے گی۔
وہ بھی مجھے نہ دیکھ کر دل برداشتہ ہو جائے گا اور میرا پیچھا چھوڑ دے گا، مگر اس کی خام خیالی تھی۔ وہ چھت پر کپڑے پھیلانے گئی تھی کہ کہیں سے کٹی ہوئی پتنگ اس کے پاس آ گری۔ وہ جھک کر اٹھانے لگی کہ اس کی نظر اس تحریر پر پڑی جو اس پر لکھی ہوئی تھی۔ او ستم یہ کہ کاغذ اس کا نام لکھ کر اسے مخاطب کیا گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پتنگ کو تھاما، اس کی نظریں تحریر پر پھسلتی چلی گئیں۔ قابل محترم نور صبا، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے روکھے رویے یا غیر حاضری سے میں دل برداشتہ ہو کر آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا تو یہ آپ کی بھول ہے۔ کوئی آپ کی محبت کی آگ میں پل پل جھلس رہا ہے اور آپ بے خبر ہیں۔ میں بے چین ہوں اور آپ سکون سے ہیں۔ میں یہ بے چینی آپ کی طرف منتقل کر کے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ اس آگ میں جلیں، آپ بھی ایسے ہی بے تاب ہوں جیسے کہ میں۔ مختصر یہ کہ میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، مجھے جلد اپنے فیصلے سے آگاہ کیجیے گا۔ فقط آپ کا منتظر اعظم ہمدانی۔ اتنے واضح پیغام پر نور شرمندہ اور حیران رہ گئی۔ وہ گمسم سے انداز میں چلتے ہوئے منڈل تک آئی۔ اس کی نظر نیچے کھڑے اسی شخص پر پڑی جو اس کی زندگی میں ہلچل مچانے آیا تھا۔ وہ بھی اس کی سمت متوجہ کھڑا تھا۔ نگاہیں میری تو بڑی دل فریب مسکراہٹ نور کی طرف اچھالی۔ نور کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ اتنی جرأت کا مظاہرہ! یہ شخص اتنا نڈر ہے کہ اسے اپنے فعل کی سنگینی کا احساس تک نہیں۔ پہلے میرا پیچھا کیا، پھر مخاطب کرنے کی کوشش کی، راستہ روکنے کی جرأت، اور اب اپنے دل کی بات تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ ستم یہ کہ میرے گھر تک پہنچ کر مجھے اپنی محبت سے آگاہ کیا، میرا نام تک جانتا ہے۔ کیا محبت اتنا ہی بہادر بنا دیتی ہے انسان کو کہ وہ اپنی گرد پیش کو بھول جاتا ہے؟ کوئی خوف، کوئی خیال اسے روک نہیں پاتا۔ اگر اماں ابا کو یہ پتہ چل گیا تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ یہ خوبصورت شخص میرے دل کی دنیا کو تہہ دبا کرنے آیا ہے۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ یہ میری طلب کرے؟ وہ اس کے دل کی شفاف تاب پر کنکر پھینک کر ہلچل مچا چکا تھا۔ 20 سالہ زندگی میں پہلی راہ راست پتھر اس کے دل پر پڑا تھا۔ پہلی بار وہ اس منہ زور جذبے سے آشنا ہوئی تھی۔ بارہا اس کے حسن کو سراہا گیا، چاہے نظروں سے ہو چاہے زبان سے ہو، مگر وہ جس ماحول اور لوگوں میں رہ رہی تھی وہاں اسے ہمیشہ دھتکارا گیا، حقارت کی نظر سے دیکھا گیا۔ وہ اس اذیت سے نکلتی تو اسے احساس ہوتا کہ وہ کتنی حسین ہے، جو راہ چلتے ہواؤں کو روک لے، جو رکے ہواؤں کو محبوب کر دے۔ پہلی بار اس کے حسن کو اتنا شاندار خراج پیش کیا گیا تھا، وہ خود پر ناز کیوں نہ کرتی۔ اس شخص کی سچائی کی گواہ اس کی آنکھیں تھیں، جس کی لو دیتی چمک مجھے پل بھر کو دیکھنے نہیں دیتی۔ آوارہ مزاج تو نہیں لگتا، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا مسکرانا اور شخصیت کہیں سے بھی کوئی جوڑ نہیں، تو کیا میں اتنی اہم ہوں اس کے لیے کہ وہ اپنا وقت مجھ پر صرف کرے؟ مہارانی صاحبہ، تمہیں کوئی اور کام بھی ہے سوائے یہاں آ کر مرکے میں جانے کے؟ جب دیکھو چھت پر کھڑی رہتی ہو، اماں نے اپنے مخصوص طنز لہجے میں پکارا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ لاشعوری طور پر دائیں ہاتھ جس میں پتنگ پکڑا تھا اپنے پیچھے کر لیا، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ جی 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 اماں۔ خوف سے اس کی کھلکلی بند گئی۔ عثمان بھائی کے گھر والے آئے ہیں، تمہیں دیکھ چکے ہیں، مگر دنیا داری بھی کوئی چیز ہے، اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آنا ذرا۔ تمہارے ابا نے عثمان کو ہاں کر دی، جھوٹا موٹا رسم کر کے جائیں گے وہ لوگ۔ اس کے سر پر جیسے کسی نے دھماکہ کر دیا، وہ بالکل سن ہو گئی۔ آج تو کوئی نیا ہی دن تھا، صبح سے انوکھے انوکھے انکشاف ہو رہے تھے۔ پھر یہ کیا صرف 2 پل کی خوشی تھی جو آنکھ کھلتے ہی منظر بدل گیا اور نیچے منتظر کھڑا شخص جو کچھ دیر پہلے پرامید تھا، اس کی آنکھوں میں ویرانی اتر آئی۔ وہ اس کی باتیں سن چکا تھا، اتنا ناسمجھ نہیں تھا کہ اس کی بات کا مفہوم نہ سمجھ پاتا۔ اعظم کو وہ جان سے پیاری لڑکی اپنی دسترس سے دور جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں کس جذبے کے تحت وہ اسے فون ملا بیٹھی۔ اب جب وہ فون اٹھا چکا تو وہ خود کو اپنی بے اختیاری پر سرزنش کرنے لگی، مگر اب وہ غلطی کر چکی تھی سو مجبوراً بات کرنا پڑی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ خوش بختی خود چل کر میرے دروازے پر دستک دینے آئی ہے۔ پھر پرجوش ان کی آواز سے نمایاں تھی، جیسے کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ یہ تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ میں کسی اور سے منسوب ہو گئی ہوں۔ کیا اس کے باوجود بھی آپ میری تمنا کریں گے؟ حالانکہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دل کی بات لب تک آ گئی تھی۔ محبت کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی کسی کے کہنے پر محبت سے دستبر ہوا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے اپنی راہ سے آگاہ کیجیے، میرے لیے آپ کی رائے مقدم ہے۔ وہ خاموش رہی۔ آپ کا مجھے فون کرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ میں آپ کے دل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ مجھے خوش ہونے دیجیے۔ کیا آپ کی خاموشی کو میں رضامندی سمجھوں؟ اعظم پر یقین لہجے میں بولا۔ میں جس ماحول میں رہ رہی ہوں وہاں میرا اپنا کوئی نہیں، دور دور تک ستیلے رشتوں کی زنجیریں ہیں جن کے نزدیک میں جانور سے بھی کمتر ہوں۔ آپ میری رائے کی بات کرتے ہیں، میں کیا اور میری رائے کیا؟
پردرد لہجے میں کہتے کہتے آخر میں آواز بھرا گئی۔ اعظم کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ میں اپنی زندگی میں حسین سے حسین اور لڑکیوں سے ملا ہوں، مگر جو حسن سادگی آپ میں ہے وہ شاید ہی کہیں ہو۔ آپ کیا ہیں، میرے دل میں جھانک کر دیکھیے تو آپ کو خود پر ناز ہوگا، وہ عالم جذبے میں بولی۔ نور صبا ان کے لہجے کی سچائی اور خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بیچاری تو نفرت بھرے لہجے اور طنزیہ طرز خطاب کی عادت تھی، اب کب اسے اپنی محبت سے اتنے ایمان سے نوازا گیا تھا۔ وہ تو عظیم کے الفاظ اور محبت کی شیرینی میں ڈوبے لہجے میں کھو گئی، اور وقت نور صبا کے جذبوں کی حدت سے چمکتے حسین چہرے کو کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی بے خبری اور قسمت ظرفی پر مسکرا رہا تھا۔ کسی خوشی نگاہ سی آنکھ نے یہ مجھ پہ کمال کر دیا، وہ جو ایک چاند سا حرف تھا، جو ایک شام سا نام تھا، وہ ایک پھول سی بات پھرتی در بدر اے گلستاں کا بتا دیا۔ زندگی اتنی حسین ہو سکتی ہے، زندگی کا اتنا خوشگوار پہلو بھی ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ نور صبا کو اب ہو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی حسین خواب میں کھوئی ہوئی ہے، جہاں آنکھ کھلے گی تو وہاں وہی حالات کی تلخیاں اس کی منتظر ہوں گی، مگر یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ قدرت نے اس کو باہم یوں ملا دیا تھا کہ لگتا جیسے وہ برسوں سے ایک دوجے کے آشنا ہوں۔ رفتہ رفتہ اس کی شناسائی بڑھتی گئی، وہ فون پر بھی گفتگو کرنے لگے، اور اکثر سینٹر سے واپسی پر عظیم ہمدانی اس کا منتظر رہتا۔ جاٹ کی خاموشی اور سنسان راتیں تھیں، جس میں ہر سو تنہائی کا راز رہتا۔ سنسان شاموں میں دونوں فون پر بات کرتے جاتے، اور کب رات بیت جاتی انہیں احساس تک نہ ہوتا۔ رات کو فون سیٹ کی طرف دبے پاؤں چوروں کی طرح آتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتی کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ خوفزدہ ہونا فطری سا امر تھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ ماں بیٹیاں تو دن کو ہی گرم بستر سے نہ نکلتی، جگا کے رات کے سرد پہر وہ اپنا آرام خراب کرتی، پھر بات کرتے کرتے وہ خوف کو بھول جاتی۔ اسے یاد رہتا تو وہ اعظم کا لہجہ جو محبت کی شیرینی سے چور اس کی سماعتوں پر پھوارے کی صورت برستا، اور اس کا تن من اندر باہر ہر عضو اس معطر پھوارے میں بھیگتا رہتا۔ جو لڑکی جو ہر وقت تقدیر سے شاکی رہتی، اب مقدر کی اس مہربانی پر شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ عظیم ہمدانی جیسا والدین کا اکلوتا بیٹا، اس کی جائیداد کا اکیلا وارث، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خوبصورت شخص نور صبا کے حسن کے سحر کا دیوانہ ہو چلا تھا۔ اس کی محبت میں ہر شے سے بیگانہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اپنی پیاری ماں سے بھی۔ وہ ماں بیٹا ایک دوسرے سے مثالی محبت کرتے تھے۔ اس کی اس قدر محبت کا گوارا سارا زمانہ تھا، جو انہیں ایک جان دو قلب کہہ کر پکارتا تھا۔ نور صبا کی شادی ایک ماہ بعد رکھی گئی۔ یہی پریشان کن بات نور نے عظیم سے کہی تو وہ بے چین ہو گیا۔ تب انہیں اپنی ماں یاد آئی تو انہوں نے خود کو سخت لعنت ملامت کی۔ اتنی بڑی کوتاہی جو کی۔ عظیم نے ماں کو فون کیا تو وہ بھی شکوہ کناں تھی۔ ایبٹ آباد وہ کام کے سلسلے میں آئے تھے، مگر نور صبا نے سارے کام بھلا دیے۔ انہوں نے ماں کو اپنی محبت سے ہکا کے یہ بھی بتایا کہ اس کے والدین کبھی راضی نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا رشتہ ایک دگنی عمر کے آدمی سے طے کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ اپنی محبت اپنے نور کو کراچی اپنے ساتھ لے جا کر کورٹ میرج کر لیں گے۔ وہ اس بات سے پریشان ہو گئی کہ عظیم کو گاؤں کی ایک سادہ سی لڑکی نے متاثر کر لیا۔ ان کا معیار بہو کے معاملے میں بہت اونچا تھا، بھلا عظیم ہمدانی میں کمی کس چیز کی تھی جو وہ معیار سے کم پر سمجھوتہ کر لیتی۔ انہیں اچھے خاندان کی پڑھی لکھی ایئر اپر کلاس کی ایک ماڈرن لڑکی سے اکلوتی بہو بنانا تھا جو عظیم کے پہلو میں کھڑی اس کے معیار کی ہو۔ پتہ نہیں کس خاندان اور قسم کی لڑکی سے دل لگا بیٹھا تھا عظیم، یہی خدشہ ان کو پریشان کر رہا تھا۔ وہ ایسا رشتہ ہرگز نہیں چاہتی تھی جس میں ایک دوسرے کو دیکھے بغیر خاندانوں سے نا واقف ہونے کے باوجود رشتہ جوڑا جائے، اور سب سے بڑی بات جس میں لڑکی اور لڑکے کے والدین راضی نہ ہوں۔ شادی صرف دو لوگ نہیں بلکہ دو خاندانوں کے ملاپ کا نام ہے، دو خاندانوں کے جڑنے کا نام ہے۔ شادی سے یکا کہ ان کا اتنا فرمانبردار لائق اور اکلوتا بیٹا یہ کام کرے، ہرگز نہیں۔ انہوں نے عظیم کو منع کر دیا۔ صرف یہ نہیں، عظیم نے اس کے بعد بھی ان کو فون کیا، مگر انہوں نے کوئی مثبت تاثر نہیں دیا۔ عظیم کا خیال تھا کہ وہ نور صبا جیسی پیاری لڑکی کو دیکھیں گی تو انکار نہیں کر سکیں گے، اور بے اختیار اسے اپنا لینے کو تیار ہو جائیں گے۔ عظیم اپنے وقتی کیفیات پر محلول کر رہے تھے۔ عظیم نے جب نور صبا سے کورٹ میرج کا ذکر کیا تو وہ خوفزدہ ہو گئیں اور صاف منع کر دیا۔ عظیم نے یقین دلایا کہ اس کے
علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اگر یہ قبول نہیں تو 4 بچوں کے باپ سے اس شخص سے چپ چاپ شادی کر لے اور دونوں کے راستے الگ الگ۔ نور صبا یہ بات سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اب کسی صورت عظیم سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھی۔ بہت سوچ بچار اور دلائل کے بعد وہ کراچی جانے پر رضامند ہوئی۔ اس نے کبھی اپنے لیے ایسا نہیں سوچا، مگر آج اس نے وہی کیا جو اس کے دل نے کہا۔ آج تک اس دلی رشتوں سے سمجھوتہ کرتی آئی تھی، اس کے بدلے ان لوگوں نے اسے کیا دیا؟ ایک اذیت بھری زندگی گزارنے کے بعد دوسری اذیت بھری کٹن زندگی اس کے نام کرنے جا رہی تھی۔ اس کی قربانیوں کا یہی صلہ تھا کہ اسے ایک 4 بچوں کے باپ کے پلے باندھ دیا جاتا جو اس سے دگنی عمر کا تھا۔ ان جیسے ظالم اور مفاد پرست لوگوں کے لیے عظیم جیسے شخص کو چھوڑ دیتی جو خود اپنے لیے کانٹے چن لیتی۔ ہر گزر نہیں، مجھے اب کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، نہ کسی کی پرواہ کرنی ہے۔ اور ابا ان کو ان کی بیوی اور بیٹیاں مبارک ہو، تو کبھی میرے ساتھ نہیں، پھر بھی ان کا کیوں سوچوں؟ اور وہ پھر نئے رستوں، نئے خوابوں پر عظیم کے سنگ چل پڑی، اس کے قدموں سے قدم ملا کر۔ محبت نے اس کو اتنا نڈر اور بے خوف کر دیا تھا کہ وہ کبھی کبھی اپنے بے خوفی پر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ عظیم کے ساتھ آنے والی نئی زندگی کے خواب بنتی، باتیں کرتی، خوابوں کے تانے بانے بناتی، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ منزل پر پہنچ چکی ہے۔ چلتی ہوئی ریل گاڑی سے نظر آتے حسین بھاگتے دوڑتے منظروں سے غافل وہ دونوں محبت کے کسی اور جہاں میں مہود سفر تھے۔ پلیٹ فارم پر اچھا خاصا رش اور شور شرابہ تھا، کوئی مل رہا تھا تو کوئی رخصت ہو رہا تھا۔ نور نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں میں سے کون سی بات اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ انسان کو اگر اپنے اگلے ایک پل کی بھی خبر ہوتی تو وہ سوچنا، خواب دیکھنا اور خواہش کرنا چھوڑ دیتا۔ عظیم اسے ایک بینچ پر بٹھا کر ایک داستانہ ویران گوشے کی طرف چلے گئے۔ وہ اپنی ماں کو فون پر نور صبا کے سنگ آنے کی نوید سنانے کے لیے بے چین تھے، مگر تقدیر ان کے لیے کچھ اور ہی سوچ بیٹھی تھی۔ ان کی محبت کرنے والی مشفقت ماں ان کی بات سن کر ہتھے سے اکھڑ گئی۔ عظیم کو شک ہوا کہ یہ وہی ممی ہے جو محبت سے بہت دھیمے لہجے میں گفتگو کرتی تھی۔ تم اس لڑکی کو میری بہو بنانا چاہتے ہو جو اپنے ماں باپ کے منہ پر کالک مل کر آ گئی، جس کے خاندان کا کچھ اتا پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، کس قبیلے سے ہے، اس کا تعلق کل کو تمہیں بھی اس طرح چکمہ دے کر بھاگ جائے گی۔ تم نے آج فیصلہ کرنا ہے، ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چنو گے، اپنی ماں کو یا اس آوارہ لڑکی کو۔ یاد رکھو، اس لڑکی کو اپنانے کے بعد اگر تم ساری عمر بھی میرے پیروں پر سر رکھے گڑ گڑاتے ہو تب بھی میں تمہیں ہرگزر نہیں بخشوں گی، قیامت کے دن بھی نہیں۔ جس بیٹے نے میرے بارے میں نہیں سوچا، میں بھی اس کے بارے میں نہیں سوچوں گی۔ سن لو، مجھ سے ملنے یا فون کرنے کی زحمت مت کرنا، اگر کوشش کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ وقتی غصہ ہے، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، اسے میں کبھی بہو کے روپ میں قبول نہیں کروں گی، یہ تم خوبی جانتی ہو۔ میں جو فیصلہ کر لوں ایک بار اس سے نفی مر کر بھی نہیں کرتی۔ یہ بات تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے اکیلا چھوڑو گے یا اپنی ماں کو دنیا کا سودا کرو گے یا آخرت کا؟ دنیا کی کرو گے تو تم میرے بیٹے نہیں۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے گمسم سے انداز میں گھورتے رہے۔ ماں جانتی تھی کہ اس کا بیٹا نافرمان نہیں، اس لیے ایسا وار کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو ضد سے بخوبی آگاہ تھا، ان کی ضد کے آگے تو اس کا باپ ہار گیا تھا، پھر وہ تو اس کے بیٹے تھے۔ کبھی اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر اپنی جنت آباد کر لیتے، کس خوش رہ پاتے انہیں چھوڑ کر جن کے پاؤں تلے جنت تھی ان کی بڑی بڑی ساحر آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ پلٹ کر نور صبا پر نظر جمائیں، جس کا روشن چہرہ آنے والی خوشیوں کے تصور سے جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے تکلیف کی شدت اور بے بسی سے چہرہ موڑ لیا، فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چل پڑے واپسی کی راہ پر، جیسے وہ شخص چلتا ہے جس نے اپنا سب کچھ ہار دیا ہو۔ انہوں نے محبوب کو چھوڑنے کا گناہ کر کے ماں کو اپنانے کا ثواب کما لیا تھا۔ وہ بوجھ جو اب ساری عمر ان کے کندھے جھکانے والا تھا، ایک معصوم لڑکی کو بیچ راہ میں چھوڑ دینے کا گناہ، ان کے ضمیر کو تاعمر کچوکے لگانے کو تیار تھا۔ صبح سے شام ہو گئی مگر عظیم نے نہ آنا تھا، وہ نہ آئے۔ نور صبا کا انتظار ہی رہا، اسے تشویش نے گھیر لیا۔ پلیٹ فارم پر اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے، وہ کسی عظیم کا پوچھتے، انجانا شہر، اجنبی لوگ اور وہ اکیلی لڑکی۔ خوفزدہ ہونا فطری امر تھا کہ وہ کبھی اپنے گاؤں میں دور تک نہ گئی تھی، یہ تو پھر دوسرا شہر۔ سو ہر شام کے سائے پھیر رہے تھے اس کے سبھی چہرے پر، آنسو پھسلتے جا رہے تھے۔ قدرت نے ایک اور دکھ اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ مقدر کے اس مذاق پر وہ حیران و پریشان کھڑی تھی۔ اس نے ایک نئی زندگی، ایک خوشگوار جیون کے سپنے دیکھے تھے، اور قدرت نے کیسا زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا تھا کہ تم خواب دیکھنے چلی تھی، تمہیں خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں۔
باجی تم کیوں رو رہی ہو؟ ایک ہاتھ اس کے سر پر آ رکا۔ اس نے اپنی آنسو بھری خالی نگاہیں اٹھائیں۔ ایک ادعمر شخص کھڑا تھا اور وہ جو دور سے اس کی طرف متوجہ ہوا وہ اتنی حسین ہو گئی یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ بس محبوب سا اسے دیکھے گا۔ تم کیوں رو رہی ہو باجی؟ اکیلی ہو؟ اس نے خود کو سنبھال کر قدرے فکرمندی سے پوچھا۔ ہمیشہ سے ہی اکیلی تھی، اب بھی اکیلی ہی رہ گئی۔ وہ بھری ہوئی آواز میں کھوئے انداز میں بولی۔ پریشان نہ ہو باجی، میرا یہاں نزدیک گھر ہے، میرے ساتھ چلو، اپنا بڑا بھائی سمجھو ہم کو۔ آؤ شاباش آؤ، وہ نور کو بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے بولا۔ وہ ٹھس بیٹھی رہی، خود پہ حیران بھی تھی کہ وہ اب تک حواسوں میں ہے کیسے۔ اسے تو اسی پل مر جانا چاہیے تھا جب وہ اسے اجنبی شہر اجنبی لوگوں میں چھوڑ کر گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو باجی؟ آؤ نا، شاباش، گھبراؤ نہیں۔ نور کے پاس واپسی کا کوئی راستہ بچا ہی نہ تھا جو وہ سوچتی۔ کھوئے سے انداز میں اٹھی اور اس اجنبی کے ساتھ چل پڑی۔ 3-4 دن وہ اس شخص کے گھر رہی۔ وہ اس کی ہر ضرورت خوراک کا خیال رکھتا، اس کا حال چال کا پوچھتا چلا جاتا۔ وہ اس دن کسی کام سے کمرے سے نکل کے لاؤنج سے اس شخص کی آواز آئی۔ اس نے نورصبا کو اپنا نام فہیم بتایا تھا۔ وہ اپنا فہیم بھائی کہتی تھی۔ وہ کسی سودے کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ سودا مہنگا اور خوبصورت ہے اور تم کیسے کوڑوں کے دام دے رہے ہو۔ اسے دیکھ کر وہ چپ ہو گئے تھے۔ ایک ہفتہ بعد فہیم بھائی کے ساتھ 2 مرد اور ایک ادعمر عورت آئی۔ فہیم بھائی نے اس کا سودا ان لوگوں کے ساتھ طے کر دیا۔ اس کا تعلق کوٹے سے تھا۔ نورصبا بہت گڑ گڑائی، اسے واسطے دیے کہ تم نے مجھے بہن کہا ہے، بھلا کوئی یوں بھی بہنوں کے سودے کرتا ہے؟ اس نے جواباً قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، ہم جیسے کسی کے بھائی نہیں ہوتے، ہمیں پیسوں سے غرض ہے۔ بہن بھائیوں کو بھلا کسے کہتے ہیں ہم کیا جانیں۔ وہ بہت روئی، منت سمائی تھی مگر کسی نے ایک نہ سنی اور اس کے بے مثال بے داغ حسن کو کوٹے کی زینت بنا دیا گیا۔ پہلی بار جب اس کے پیروں میں بیڑیاں باندھی گئیں وہ روزگار روئی تھی کہ اگر زمین آسماں اپنے سینے میں دل رکھتے تو اس کے ساتھ نو کنا ہو جاتے۔ اس نے اپنے ستیلے رشتوں کو بہت یاد کیا تھا۔ چاہے وہاں اس پر ظلم ہوتا، اسے جانور سمجھ کر کام لیا تھا مگر محفوظ چاردیواری تو تھی اس کے ارد گرد۔ اسے یہ خوف تو نہیں ستاتا کہ کوئی چاردیواری پھلانگ کر اس تک پہنچ جائے گا اور اس کی عزت تو کم سے کم محفوظ تھی، چاہے نام کا ہی صحیح، پر بات نام کا سایہ سر پر موجود تھا۔ اس روز کی بے عزتی اور بے غیرتی کی موت سے تو وہ تکلیف کم ہی تھی۔ وہ تکلیف تو اس روز کی اذیت کے مقابلے میں بہت کم تھی، بلکہ کچھ بھی نہیں تھی۔ ایک عورت دوسری عورت پر ظلم کیوں کرتی ہے یہ آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اگر اس کی ستیلی ماں اس پر اتنا ظلم نہ کرتی تو وہ کبھی عظیم کی محبت میں پناہ نہ ڈھونڈتی، نہ کبھی گھر سے فرار ہوتی، نہ ہی اس نئی خوشگوار زندگی کے خواب بنتی۔ اس اذیت بھری زندگی سے تو بہتر تھا کہ وہ 4 بچوں کے باپ کو اپنا لیتی، کم سے کم اس کی رسوانیت روز تو نہ سسکتی، اس کا حسن یوں روز اس طرح کا خراج نہ دیتا، عزت کی 4 دیواری کا تحفظ حاصل ہوتا۔ عزت تو عورت کا حسن ہے، عزت جو عورت کا وقار ہے، جو عورت کی دولت ہے۔ تو جب عزت ہی عورت کے پاس نہ رہے تو وہ کس کام کی؟ وہ پھر کھوکھلی ہے، ایسی زندگی بھی کس کام کی نہیں۔ یہاں بھی مقدر نے اسے مات دے دی تھی، وہ چاہ کر بھی موت کو گلے سے نہیں لگا سکتی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ اسی ماحول میں نورصبا نے 2 بیٹیوں کو اور ایک بیٹے کو جنم دیا۔ کیسی تیز رفتار پہیے کی طرح گھومتے وقت نے ان تینوں کو بھی جوان کر دیا۔ دونوں ہی نورصبا کا عکس تھے، بھلا کہ حسین۔ نورصبا کا بڑھتی عمر نے کچھ نہ بگاڑا، وہ آج بھی بے حد حسین، دلکش، باوقار دکھتی تھی، مگر جو بھی اس دلدل میں ایک بار پھنس جاتا ہے وہ دوبارہ نکل نہیں سکتا۔ اس نے کبھی اس ماحول کو قبول نہیں کیا۔ پہلے وہ لوگ نورصبا پر تشدد کرتے، پھر جب پہلی بار اسے زبردستی آمادہ کیا جاتا تو وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، اس پر کڑی نگاہ رکھی جاتی۔ وہ موت کو گلے لگانا چاہتی تھی مگر وہ اسے مرنے نہیں دیتے تھے۔ وہ جتنی حسین تھی اس مناسب سے اس کی قیمت بھی زیادہ تھی۔ ہر کوئی اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، اس کی قیمت لگانا چاہتا تھا۔ پھر اولاد کی زنجیر پیروں میں پڑی، اب تو وہ چاہتی بھی تو زہر نہیں کھا سکتی تھی۔ اب انہوں نے اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے جینا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی، جس ماحول میں پیدا ہوئی تھی، تو انہی کی اولاد، ان کے وجود کا حصہ۔ اولاد کے جوان ہونے کے بعد وہ بالکل ریٹائر ہو گئیں۔ یہ کام تو ویسے بھی ان کی مجبوری تھا، اپنی مرضی سے تو نہیں کرتی تھیں۔ دن جیسے جیسے گزر جاتا مگر رات کو تنہائی میں وہ بارگاہ الہی میں روتی، گڑ گڑاتی، اپنی ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتی۔ ساری رات وہ عبادت میں مشغول رہتی،
کوٹھے والوں کو تو ان کی بیٹیوں کا انتظار تھا۔ جیسے ہی وہ جوان ہوئیں ان کو ان کی ماں کا کام سونپ دیا گیا۔ کوٹھے والوں کو بھی اب نور صبا کے کام سے کچھ غرض نہ تھی۔ انہیں نور صبا کے توسط سے 2 جوان حسین فریش چہرے مل چکے تھے۔ یہاں لحاظ مروت کسی کام کی نہیں، بس پیسے سے غرض تھی ہر کسی کو۔ ان کا جوان حسین بیٹا جب طبلہ بجاتا اور اس کی بہنیں طبلے کے تال پر ناچنے لگتیں تو نور صبا کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ ان کی ماں ایک پرہیزگار عورت کی اولاد تھی، باپردہ اور نمازی عورت، اور خود ان کی بدنصیب ماں ایک عزت دار گھرانے سے ہیں، ان کی پاکیزہ عورت کی اولاد۔ وہ ان عورتوں کو کیسے بتاتے کہ اس کوٹھے سے باہر جو دنیا ہے اس میں ایک ایسا طبقہ بھی بستا ہے جو عزت دار کہلاتا ہے، جو عزت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، جس کے لیے عزت دار ہونا زندگی اور موت کی طرح سنگین ہوتا ہے، اور جس کا حصہ کبھی تمہاری ماں بھی رہی ہے۔ وہ عزت دار طبقہ اس کوٹھے سے پرے اور ان کے رہنے والے لوگوں پر تھوکتا ہے، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ان کے لیے اس کوٹھے کی طرف دیکھنا بھی گناہ کرنے کے مترادف ہے، اور اگر ان کو یہ معلوم پڑ جائے کہ یہاں ایک بھائی طبلہ بجاتا ہے اور اس کی تاپ پر اس کی بہنیں رقص کرتی ہیں تو وہ ایسے بھائی کو واجب القتل قرار دے دیں۔ اور یہ تینوں بدنصیب ایسے مگن تھے جیسے ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی کچھ کرنا ہو، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی چیز ایسی نہ تھی۔ ان کے لیے زندگی طبلے کی تاپ اور گھنگروں کی چھنکار کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہاں کی یہ رونق اور شور شرابہ ہی ان کے لیے اہم ہے۔ یہاں کسی نئے چہرے کا عروج، ماضی کے ایک حسین چہرے کا زوال ہوتا، یہی حسین جوان عورت کے لیے ایک اعزاز ہوتا، یہی حسین حسن جو عورت کے لیے مال جان بن جاتا۔ یہ تینوں اگر جان جائیں عزت کا معیار زندگی کیا ہوتی ہے، تو ان کو اپنے ہونے سے، اپنے وجود سے بھی نفرت ہو جائے۔ یہ زندگی میں نے ان کے لیے چنی ہے، اور اب میرے سوا کوئی بھی ان کی اس طرح زندگی پر دکھی نہیں ہے۔ یہ تینوں تو معصوم ہیں۔ یہاں سے باہر کی وہ حسین دنیا انہوں نے کبھی دیکھی، اپنی من مرضی کی وہ پاکیزہ زندگی، یہ تو کچی مٹی کی عمارت تھے جس شکل میں ڈھالا ڈل گئے۔ بچپن سے یہی ماحول دیکھا، ان کے ارد گرد جو ہو رہا ہے اس کو حقیقت جانتے ہیں۔ اس کام کے علاوہ دنیا میں جیسے کوئی کام نہ ہو۔ اس معصوم پر یہ ظلم کرنے والی، ان کو یہ زندگی دینے والی دراصل میں ہوں، صرف میں۔ کسی کو بھی الزام نہیں دوں گی میں، نہ ہی میں وہ گھر چھوڑتی، نہ ہی میں اس دلدل میں دھنستی، نہ ہی اولاد میرے پیروں کی بیڑیاں بنتی، نہ ہی میں اس آگ میں بھڑک کر جل رہی ہوتی جو مستقل میرے تن من کو سلگائے رکھتی ہے، کہ جس بھنورے میں ساری زندگی میں دھنسی رہی۔ میری آئندہ نسل اس بھنورے میں ڈوب جائے گی کہ جہاں اچھائی اور برائی کا کوئی شعور ہی نہیں۔ کوئی یہ دکھ میرے دل سے پوچھے کیسا ہوتا ہے؟ میری جیسی خواہشوں کی تتلیوں کے پیچھے بھاگنے والی سطحی لڑکیوں کا انجام میرے جیسا ہی ہوتا ہے۔ میں ایک باپردہ پرہیزگار عورت کی بیٹی تھی، ایک عزت دار خاندان کی فرد۔ میں نے خود اپنے لیے یہ راستہ منتخب کیا، چاہے داستان یا نا داستان، مگر قصوروار میں ہی ہوں۔ میں اس شخص کو کبھی کوئی الزام نہیں دوں گی کہ جس کے خواب مجھے اس راہ پر لائے، جس نے مجھے خواب دکھا کر بیچ راستے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ ایک دن اماں رستے میں اس سے ٹکرا گئی تھیں۔ وہ کسی کام سے کراچی آئی تھیں، ہڈیوں کا بھنجر بن کر رہ گئی تھیں، جنہیں دیکھ کر کبھی گمان بھی نہ ہو کہ وہ کبھی بہت طاقتور ہوا کرتی تھیں۔ نور صبا سے گڑمڑا کر اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگ رہی تھیں۔ ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ صبوحی اور سنو اپنے گھروں کی ہو کر بھی آسودہ نہیں تھیں۔ صبوحی کا شوہر نشے کا عادی تھا، وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کسی پرائیویٹ اسکول میں جاب کر رہی تھی۔ سنو پر 2 بچوں کے ساتھ ماں کے گھر کی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ دونوں کا بے حد برا حال تھا۔ ان کو اپنے گناہوں کا احساس بخوبی ہو چکا تھا اور اپنے کیے کی سزا بھی مل رہی تھی۔ جب یہ اٹل ہے کہ برائی کا انجام برا ہے تو لوگ کیوں برائی کرتے ہیں؟ کسی کی ساری زندگی تباہ برباد کر کے آخر میں نادام ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ وہ اگر نور صبا کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرتی تو بہت سی زندگیاں تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ نور صبا کیا کہتی، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وقت گزر چکا ہے، جو ہونا تھا ہو چکا۔ نور نے انتقام لینا کب سیکھا تھا؟ ان سب کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی ضمیر کی ملامت، اس کا بوجھ کیا ہوتا ہے۔ نور نے اپنی کہانی مکمل کر کے یوں گہری سانس بھری جیسے لمبی مسافت طے کر کے آئی ہوں۔ دونوں کے پاس جیسے الفاظ ختم ہو چکے تھے، دونوں ہی گہری خاموشی کی رت پر تھی۔ خلیل جبران کہتا ہے، اور بہت ٹھیک کہتا ہے، کہا جاتا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے خوشی ایک امر لازمی ہے، ایسی خوشی جو رنج کی گھڑی میں اپنے تصور میں ہی گزار دے۔ کہتے ہیں قدرت ہر وقت متبسم رہتی ہے اور مسرور مجسمہ ہو مسرت سے اٹکلیاں کرتی چلتی ہے، لیکن کون کہتا ہے کہ قدرت رنج و الم سے بے نیاز ہے؟ ورنہ
بادلوں کی آنکھوں سے پٹ پٹ آنسو کیوں گرتے ہیں؟ ہواؤں کے جھونکوں پر غم کا عنصر کیوں چھا جاتا ہے؟ پتے ساکت ہو جاتے ہیں، چاند کی زردی بڑھتی جاتی ہے اور حسین چاند اداس اداس۔ اکثر یہ کہہ کر تسلی دی جاتی ہے کہ اگر موسم سرما سکتا ہے تو بہار کیا کہیں دور رہ گئی، لیکن اس بات پر کبھی غور کیا جاتا ہے کہ بہار کے بعد خزاں کس انداز سے آتی ہے، افسردہ سا ماحول لے کر اور بالائے جان بن کر؟ پتے شاخوں سے ٹوٹ کر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور پرندے آشیانوں میں نہا تازگی کی بجائے بے سرور سا معنی چھا جاتا ہے اور عیش و مسرت کی جگہ رنج و غم لے لیتا ہے۔ جب ناسازگی روزگاری کو عظیم کا قلب چور چور کر دیتی ہے اور وہ اپنے غم غصے کا اظہار بڑے بڑے پتھر لڑکھڑا کر کرتا ہے، موسم پر بھی اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، تو انسان کو تو پھر ہی ہستی ہے۔ خاموشی کو توڑنے میں پہلا ان کی ہم نام اداسی آنکھوں والی لڑکی نے کی تھی۔ تعجب ہے، زندگی کا یہ انتہائی شفاف پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ میں حیرانگی کے انتہا پر ہوں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھی ہوتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور پھر بھی اتنے بے خبر۔ آپ کو تو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ آپ مکمل عورت کے اندر ایک دریائے معجزان ہو سکتا ہے، عورت کا ایک جہاں آباد ہو سکتا ہے اور غم کا ایک جہان آباد ہو سکتا ہے کہ آپ کے جس کو دیکھ کر کوئی بھی شک کر سکتا ہے اس بات سے بے خبر کہ اسے اندر کیسے کیسے دکھ چھپائے بیٹھی ہیں۔ دکھ سے اس کی آواز بھر آ گئی، وہ خاموش ہو گئی۔ قیامت جو ایک لفظ لگتا ہے مگر اس کے اندر کتنے معنی اور مفہوم چھپے ہوئے ہیں، یہ کوئی مجھ بد نصیب سے پوچھے جس کی سزا ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی۔ نو صبا کے سبھی چہرے پر آنسوؤں کی لڑی پھیلتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر دونوں کے درمیان خاموشی در آئی۔ ہر سو رات کے طریق سائے پھیل گئے تھے۔ فضا میں خشک پتوں کا شور ایک عجیب سی پرسراہٹ پھیلا رہا تھا۔ فضا کے سکوت کو پھر اسی اداس آنکھوں والی لڑکی نے توڑا۔ کل میں اسی جگہ آپ کا انتظار کروں گی، آپ کو کسی سے ملوانا ہے مجھے۔ گھر جا کر نور صبا نے اپنے پاپا سے ماضی کی نور صبا کی ساری داستان کہہ سنائی۔ وہ ان کی کہانی میں اپنے پاپا کا نام سن کر ہی چونک گئی تھی مگر کچھ نہیں بولی۔ اسے اپنے سوالوں کے سارے جواب مل گئے تھے، اپنے پاپا کے بے عنایتی کا جواز مل گیا تھا۔ وہ درد اور اداسی جو اسے اپنے پاپا کے سحر انگیز سیاہ آنکھوں میں ہلکورے لیتی محسوس ہوتی تھی، وہ سمجھ آ گئی تھی۔ کتنے عظیم تھے اس کے پاپا، جنہوں نے اپنی ماں کے حکم کو اپنی محبت اور زندگی پر ترجیح دی اور کبھی حرف شکایت لب پر نہ لائے۔ وہ یہ دکھ، اس بدسکونی جو ان کو در بدر گھومنے پھرنے پر مجبور کرتی رہی اور ساری زندگی بزنس کے سلسلے میں ملکوں ملکوں پھر کر خود کو مصروف رکھنا چاہتے تھے۔ کتنی شکایتیں تھیں اسے اپنے باپ سے، مگر اب اسے اپنے باپ پر ترس آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے ہمیشہ سرخ لکیر کی موجودگی کس دکھ کے سبب تھی، اسے اب سمجھ آ چکا تھا۔ محبت کو پا کر کھو دینا کتنا بڑا صحنہ ہوتا ہے، یہ وہی جان سکتا ہے جس پر بیتی ہو، یا جس نے اپنے کسی پیارے کو اس عظیم صحنے سے گزرتا دیکھا ہو۔ اس کے پاپا نے اپنی محبت کا نام اپنی بیٹی کو دیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کی محبت میں کتنی سچائی تھی جسے وہ بھول نہ پائے تھے۔ کڑی سے کڑی ملتی گئی اور وہ اسے جوڑتی گئی۔ وہ کوئی 2 سالہ بچی نہیں تھی، ایک سمجھدار لڑکی بن چکی تھی۔ اداس آنکھوں والی لڑکی کے سامنے اپنے باپ کے ماضی کا پردہ الٹ چکا تھا۔ اس نے اس خوبصورت اور باوقار عورت کو دیکھا جو دکھوں کے گرداب میں پھنسی کھڑی تھی، اور اپنے گریسفل باپ کو دیکھا جو بے حد آزادہ اور شرمندہ سر جھکائے محبت کی عدالت میں کھڑے تھے۔ وہ محبت کے مجرم تھے، اس عورت کے مجرم تھے جس کا خوبصورت وجود گندگی میں لتھڑ چکا تھا، جیسے گندے تالاب میں خوبصورت کمل کا پھول۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے ایسے خاموش کھڑے تھے جیسے صدیوں سے ایسے ہی کھڑے رہیں اور جیسے ان کی زباں کے یہ زنگ آلودہ تالے کبھی نہیں کھلیں گے۔ وہ اداس آنکھوں والی کم عمر مگر ذہین سی لڑکی ان کو اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی کہ اس کے گریسفل پاپا محبت کی عدالت میں اپنی صفائی پیش کریں، انہیں معافی مل جائے، ان کی نہ ختم ہونے والی یہ سزا ختم ہو جائے۔ وہ نہ سمجھ یہ نہیں جانتی تھی کہ محبت تو ایک ایسی اسیر ہے کہ اس میں کوئی بھی گرفتار ہونا چاہے گا، یہ جذبہ جو ایک پرلطف سا درد جگاتی ہے دل میں، اور اگر اس محبت میں ناسائی کا دکھ ملے تو کیسا انوکھا درد ہوتا ہے۔ دل کے ایک مخصوص گوشے میں محبت کی یاد کے چراغ سدا جلتے رہتے ہیں، ایک کسک ہمیشہ رہتی ہے، یہی کسک جو محبت کو دل سے نکلنے نہیں دیتی، یہی کسک جو دل انسان نے دل میں دفن کیے اس دنیا سے فنا ہو جاتا ہے، اور اسی کسک کو کچھ کم کرنے کے لیے عظیم ہمدرد اس عورت کے روبرو کھڑے تھے جس کی تباہی کا سبب وہ بنے تھے۔ انہیں آج بھی وہ لمحہ اچھی طرح یاد تھا کہ جب انہوں نے ایک پری چہرے لڑکی کو اپنی
کا مان دیا تھا۔ وہ محبت کی شدت سے تمتماتا چہرہ لیے ان کی راہ تک رہی تھی کہ دونوں محبت کی وادی میں 7 قدم رکھیں وہ اسے انتظار کی سولی پر لٹکا کر پلٹ آئے تھے۔ وہ رات اجنبی چہرہ، اجنبی لوگ، اس معصوم لڑکی نے کس قیامت سے گزاری ہوگی، یہی روگ ہمیشہ ان کے دل کو بے چین کیے رکھتا۔ وہی محبت سے جگمگاتا چہرہ، آنکھوں میں انتظار کی جوت جگائے چہرہ ان کی راتوں کی نیندیں چرا لیتا۔ اس سیاہ دن سے لے کر آج تک ان پر چین سکون کی نیند حرام تھی۔ کیا کیا نہ سوچا تھا، کہاں کہاں ان کی متلاشہ نگاہیں نے اس لڑکی کو نہ ڈھونڈا ہوگا۔ جب بھی اس سے سامنا ہوا وہ اس کے پاؤں پکڑیں گے کہ انہیں معافی مل جائے، یہ سکون، یہ اذیت ختم ہو جائے، ضمیر کی اس چبھن سے رہائی مل جائے۔ اب سارے الفاظ، ساری سوچیں کہیں کھو گئی تھیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، مجھے معاف کر دو۔ اس سے جھکا ہوا سر اور جھکی نظریں نہ اٹھائی تھیں۔ گرے بال اور ان کے پروقار مزید اضافہ کر رہے تھے۔ کبھی اس شخص کی سنگت کے خواب دیکھے تھے نور صبا نے؟ زمین ہو کر آسمان کی تمنا کرنے چلی تھی میں۔ ایک تکلیف دہ مسکان ان کے لبوں پر آئی تھی۔ انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند۔ جب ایک لڑکی کی سوچ باغبانہ ہو جائے اور بغاوت پر اتر آئے کہ اپنی زندگی کے سارے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے، اپنی مرضی کا راستہ چن کر سراب کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتی، جب وہ ایک مقام پر ٹھہر کر ہاتھ آگے بڑھا کے سراب کو تھامنا ہی چاہتی ہے کہ اس سرے پر بنی گہری کھائی میں گر جاتی ہے، وہ بہت شور مچاتی ہے، ولولہ کرتی ہے، مگر یہ گہری کھائی خود اس نے اپنے لیے منتخب کی ہوتی ہے، جس سے نہ وہ خود کو نکال پاتی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کی مدد کرنے کو آتا ہے۔ آپ کس بات پر شرمندہ ہیں، کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں مجھ سے، جبکہ آپ نے کچھ کیا بھی نہیں؟ میں خود اس راہ پر چلی تھی، میں نے خود اپنے لیے یہ راستے چنے تھے، یہ سراسر میرا اپنا ذاتی فعل ہے۔ میں نے جو کیا اس کی سزا ملی، میں نے جو بویا وہی کاٹ رہی ہوں اور آخری سانس تک کاٹوں گی۔ ایک لڑکی کے لیے اس کے گھر کی 4 دیواری ہی محفوظ پناہ اور ماں باپ ہی گھنا سایہ ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہو، اور یہی میں نہ سمجھ سکی اس رات جب میں تنہا رہ گئی تھی۔ اور آج تک کی زندگی میں نے کبھی آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا، آپ کو اپنی برباری کا ذمہ دار نہیں سمجھا، مگر چھوڑنے کا فیصلہ میرا اپنا تھا۔ اپنے قول فعل کا ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے۔ انسان کو ہر فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اپنے انہی ہاتھوں نے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر بھی اگر آپ خود کو اس ناکردہ جرم سے مرتکب سمجھتے ہیں تو آپ کی تسلی کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ میں دل سے آپ کو معاف کرتی ہوں۔ ایک بار پھر گہری خاموشی ان کے درمیان حائل ہوگی۔ جس بات کے لیے وہ ساری زندگی خود کو دوش دیتے آئے تھے، کسی پل بھر میں نور صبا نے ان کو بڑی ذمہ دار قرار دیا تھا۔ جس بوجھ کی گٹھڑی کو وہ تمام عمر کندھوں پر اٹھائے پھرتے رہے، نور صبا نے پل بھر میں ہلکا کر دیا تھا۔ کتنی عظیم عورت ہے یہ! آہ، میں واقعی اس کے قابل نہیں تھا، جبھی تو یہ مجھے نہیں ملی۔ جس بات کے لیے میں خود کو ساری زندگی مجرم قرار دے کر مجرموں کی زندگی گزارتا آ رہا تھا، کیسے یہ کہہ رہی ہے کہ کبھی مجھے اس نے مجرم گردانا ہی نہیں؟ اس کی نظر میں کبھی مجرم تھا ہی نہیں۔ آسمان نے ہر سو سرمئی اندھیری چادر پھیلا دی تھی۔ پرندے بھی شور مچاتے اپنے آشیانوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ پارک میں تاحد نگاہ خشک پتے بکھرے پڑے تھے، کہیں درخت سونے تھے تو کہیں ٹہنیوں پر ایک آدھ خشک پتے لٹکے بس گرنے کو تھے۔ ان دونوں کے اندر بھی خزاں کا موسم اب جوبن پر تھا، اندر باہر ایک سی اداسی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ نور صبا آہستگی سے آگے بڑھی، خشک پتوں نے صدائے احتجاج بلند کیا، وہ اس کے پاس سے گزر گئیں۔ عظیم کو بے ساخت وہ لمحہ یاد آ گیا جب نور صبا اس کے پاس سے خوفزدہ کانپتے قدموں سے گزر جاتی تھی۔ آج وہ کیسے مضبوط قدم جماتی اعتماد سے ان کے پاس سے گزری تھی۔ وقت کی بات ہوتی ہے، وقت جو ایک سا نہیں رہتا، سدا نہ ہی جذبات ایک سے رہتے ہیں۔ آپ سے میری ایک درخواست ہے، اپنی بیٹی کو وقت کی ایک اور نور صبا بننے سے بچا لیجیے گا۔ بہت معصوم ہے وہ۔ اپنی پشت پر ان کو نور صبا کی ضبط کی منزلوں سے گزرتی لرزتی آواز سنائی دی۔ اس میں پلٹ کر نور صبا کی طرف دیکھنے کا حوصلہ نہ تھا، اور جب پلٹے تو بہت دیر ہو چکی تھی، وہ بہت دور جا چکی تھی۔ اس کے پل پل دور ہوتے مضبوط قدم عظیم ہمدانی کو اپنے دل کو رونتے محسوس ہو رہے تھے۔ حال کی نور صبا نے باپ کی طرف دیکھا، اسے ان کی شاندار شخصیت برسوں کی بیمار لگی۔ انہیں اس وقت سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا بازو تھاما اور چل پڑی۔ ان سے بہت آگے وہ عظیم عورت تھی جو عظیم ہمدانی کے دل میں اونچا مقام رکھتی تھی۔ ان کی نظریں اور ان کے دل میں جس کا مقام اور بھی عظیم ہو گیا تھا، جس سے گناہ سر ہوا
وہ اس پر ڈٹی نہیں بلکہ اعتراف کیا کہ وہ قصوروار ہے، جو ہماری طرح کے دوہرے معیار کی نہ تھی، جو اس معاشرے کی عورت کے لیے گالی سمجھی جاتی تھی، جس کو یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا، جو طوائف کہلاتی ہے، جو خاندانی طوائف نہیں تھی، جس کو ان کے اپنے غلط فیصلے اور ہمارے درمیان موجود بھیڑیوں نے گالی بنا دیا تھا۔ کچھ لوگ دکھوں کو سہنے کے لیے ہی اس دنیا میں آتے ہیں، خوشی کا ان سے پاس سے گزرا بھی نہیں ہوتا۔ ایک شے ہوتی ہے قسمت، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہوتی ہے، مگر دوسری شے ہے اختیار، جو ہمیں بھی دیا گیا ہے۔ یہی برے کی پہچان ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے۔ جب ہم اپنے اختیار سے کچھ غلط کرتے ہیں تو بھی ولولہ بھی خوب کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پورا ہو، مگر نور صبا نے ایسا کچھ نہیں کیا، کسی کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا، بلکہ وہ جان گئی تھی کہ قسمت سے انحراف کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔